اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی بات ہے درس نمبر کتاب الاعتقادیہ درس نمبر 19 اس بات میں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ ہاں جی، قادر مطلق یعنی جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے چیزوں کو خلق کر سکتے ہیں، اور اس کے قدرت کے راستے میں کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، وہ جو چاہے اپنے علم اور اختیار سے جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے علم ارادے سے خود اپنے ارادے سے خود اپنی مرضی اور منشا سے اپنے علم کی روشنی میں جس کام کو کرنے میں مصلحت سمجھے وہ کر لیتا ہے، جس کام کو نہ کرنے میں مصلحت سمجھے نہیں کر لیتا ہے۔ ہاں، اس کے ارادے کے سامنے کسی کا ارادہ نہیں چلتا اور کوئی اس کو رکاوٹ نہیں ڈال سکتا اللہ کے راستے میں۔ تو یہاں جو ہے فرماتے ہیں وَعَلَمْ جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات، وَعَلَمْ ان آپ فرماتے ہیں اس میں چونکہ دو نظریہ ہے۔ ایک گروہ فرماتے ہیں اللہ قادر مختار ہے، یعنی جب جو چاہے کر سکتا ہے، جب جو چاہے کر سکتا، ازل میں جو چاہا وہ کیا ہے، ابھی بھی وہ ان میں تبدیلی لانا چاہے تو لا سکتا ہے اپنے ان چیزوں میں۔ دوسرا ایک گروہ ہے، وہ گروہ ہے قشریہ کے نام سے۔ قشر ویسے حقیقت کا شب لذرت ہے، وہ قشر یعنی سطحی نگاری لوگ، وہ لوگ جو سرسری چیزوں پہ نگاہ ڈالتے ہیں، عقائد میں اتنی گہرائی سے سوچ وچار ان کو نہیں ہے، ہاں جی، عقلی زاویے سے بھی اتنے پختہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی جو ہے کشف و شہود کے منزل سے بھی محروم ہے اس زاویے سے بھی، تاکہ کسی چیز کو ارین الاشیاء کماہیہ کی طرح دیکھ سکیں، اس سے بھی وہ چیز کا حاصل نہیں، تو ان کو گروہ قشریہ سے تعبیر کیا۔ قشر حقیقت کا شب شلکا، ہاں جی، مراد یہاں پر اسلام کو سرسری نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں، اس میں گہرائی سے اس میں سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ نظریات میں ایک گروہ شاید پہلے نکلا تھا، ابھی ان ناموں سے کوئی نہیں ہے اسلام میں، اس بات ہے نا، جو فرقہ یا قشریہ کے نام سے کوئی فرقہ مسلمانوں میں اب نہیں ہے، لیکن اس سوچ کے کچھ لوگ نکلے تھے ایک وقت، تو ان کو شاہ سید نے ان لوگوں کو گروہ قشریہ سے تعبیر کیا، وہ لوگ جو سچی نکلی۔ ان کا نظریہ یہ ہے بھائی جو ہے خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے کچھ نہیں، یہ طرح کہ اگر آپ چونکہ ابھی شاہ سید فرمائیں گے اللہ تعالیٰ قادر مختار بھی ہے، اور دوسری طرف سے موجب بالذات بھی ہے، موجب بالذات بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دونوں نظریہ درست ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو قادر مختار بھی کہہ سکتے ہیں، موجب بالذات بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو موجب بالذات کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے خود نے جو ازل میں فیصلہ کیا ہے، خود نے ازل میں اپنے علم اجمالی کے روشنی میں جو اس کے ازلی جو فیصلے ہیں، اس فیصلے میں جو اللہ نے جو ایسا فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق چلے گا، اس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ شاہ سید فرماتے ہیں وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے اس کا موجب بالذات کا یہ معنی لیا ہے، جو گروہ قشریہ نے، اللہ جو ہے اپنے ان سابقہ فعلوں کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے، بھائی نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کی مخالفت کرنا محال ہے، ناممکن ہے، ایک الگ بات ہے، وہ اس کی قدرت کو چھیلنے سے ہے نا۔ لیکن شاید جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موجب بالذات ہے، ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے اس نے خود نے جو ازل میں فیصلہ کیا ہے وہ اس فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ ازل میں اس نے جو فیصلہ کیا ہے، اور جو نظام کے لیے کون سی چیز نفع بخش ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، یہاں اس کا نفع کس حد تک ہے، یہ نظام کیسے چلے گا، تو اس نے جو چیز فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ نظام اصلاح ہے، سب سے بہترین نظام ہے نا۔ اس بہترین نظام میں جو ہے اور تبدیلی لانے کے بلا وجہ کوئی تک نہیں بنتا ہے، اس وجہ سے اللہ ان کے خلاف ورزی، اپنے اس عدلی فیصلے کے خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، اپنے اس فیصلے پر عمل کرنے کا خود کو پابند سمجھتا ہے۔ موجب بالذات لن خود نے خود کو پابند کیا، میں نے ازل میں جو فیصلہ کیا اس کی خلاف ورزی میں نے خود اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے میں نے یہ چیز طے کیا ہے، اور اپنے اختیار سے میں اس کی خلاف ورزی بلا وجہ بلا سبب نہیں کرتا۔ تو اللہ ایک بندہ آپ واقع نہیں کر سکتا ہے، یوں بولیں اللہ اپنے فیصلوں کے ازلی فیصلوں کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کرنا اس کے لیے ناممکن ہے بولیں، تو یہ اللہ کے قادر مختار ہونے کا اس کے خلاف ہے،
اس نظریے کے خلاف ہے، جو کہ قرآن سے ثابت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے خلاف ہے۔ لیکن یہ یوں کہیں اللہ نے جو ازل میں فیصلہ خود نے کیا اپنے علم و ارادے سے، اس کا وہ خود خلاف ورزی اپنے ارادے سے نہیں کرتا ہے۔ نہیں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ اس نے نظام اس کائنات کے لیے بنایا ہے وہ سب سے بہترین نظام ہے نا۔ آپ سورہ ملک کے شروع آیت میں پڑھو، اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہوا ہے؟ فرمایا تم اس کائنات میں ہم نے جو نظام بنائے اس میں تم عیب نکالنے کے لیے اپنی نگاہیں دوڑاؤ، ہاں اس میں جتنا تم تدبر کرو، جتنا تم غور کرو، کیا ہو جائے گا؟ تمہاری نگاہیں تھک جائیں گی۔ ہاں جی، تم اس میں غور کرو، دوبارہ دیکھو، پھر دیکھو، تمہارے عیب نکالنے کے لیے، کوئی خامی نکالنے کے لیے، ہاں جی تمہاری نگاہیں تھک جائیں گی لیکن تم کوئی خامی نہیں نکال سکتے۔ وہ سیدھا فرجل بصر حل تری من بطور ثم الجیل بصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہیں تھک جائیں گے، تھک کر واپس آئیں گے، اور تو کوئی خامی، کوئی اس نظام میں تم نہیں نکال سکتے، کیونکہ یہ سب سے بہترین نظام ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے نظام اصلہ ہے نا، اس نظام اصلہ میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ نظام اصلہ ہے، ہاں کہاوت بات کو سمجھنے کے لیے آسانی بھی ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ کسی اخروٹ کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے نا، ہاتھی سرگی ہو گیا اخروٹ کے نیچے، اور سامنے وہ لیٹا ہوا ہے، لیٹ کے بیٹھا ہوا، سامنے وہ کیا بولتے ہیں خربوزہ تربوزے کا وہ پودا بھی لگا ہوا ہے۔ کون بات تفصیل تو نے دیکھا خربوزے کا جو ہے، تربوزے کا جو درخت ہے، پودا ہے، اس کے پھل جو ہے نا بڑا بڑا ہے نا، 8-10 کلو بھی آ جاتے ہیں، اس سے زیادہ بھی آ جاتے ہیں پھل، لیکن درخت خود کتنے، پودا کتنا ہے، بہت نازک ہے، اتنا اس سے بھی زیادہ موٹا ہے نہیں ہے، لیکن اس سے اتنے بڑے بڑے پھل لگتے ہیں۔ لیکن اخروٹ کا درخت کتنا ہے؟ سب سے بڑا درخت ہے، درخت بہت بڑا درخت ہے، درختوں میں سب سے بڑے درختوں میں سے، لیکن اس کا پھل کتنا ہے؟ اتنا سا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے۔ تو یہ بندہ ادھر لیٹ کے سوچ رہا ہے یار اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کچھ الٹا ہو گیا، یہ درخت بڑا ہے تو اس کا پھل بڑا ہونا چاہیے تھا، اور یہ جو ہے یہ درخت جو یہ پودے ہیں اخروٹ کے، خربوزے کے، تربوزے کے، یہ پودا تو بہت چھوٹا ہے، اس کے شاخیں بہت کمزور، اس پہ اتنے بڑے بڑے پھل لگ رہے ہیں، الٹا ہونا چاہیے تھا، ہاں اخروٹ کو یہ بڑا والا پھل لگنا چاہیے تھا اور نیچے جو ہے اس کو چھوٹا پھل لگنا چاہیے تھا۔ یہ سوچ رہا تھا، اس میں غلطی ہوا، اتنے وہ پاس ایک درخت اخروٹ کا ایک دانا اوپر سے گر گیا اور اس کے سر پہ لگ گیا ٹھاک، ہاں اس کو شدید درد ہوا، شدید درد ہونے کے بعد کہ یا اللہ شکر یہ خربوزہ نہیں، خربوزہ کے برابر ہوتا تو میں یہیں پر مر چکا ہوتا، اگر یہ پھل جو ہے خربوزے کے برابر بڑا ہوتا اخروٹ کا تو میں یہیں پر مر چکا ہوتا، اتنے بڑے سر پہ لگ جائیں، وزنی چیز 8-10 کلو کا، لیکن یہ چھوٹا تھا اس لیے میں بچ گیا، خود نے اپنے راہ کو چینج کر دیا ہے نا۔ تو یہ واقعی ایسے ہے نا، نظام اصلہ ہے نا اللہ تعالیٰ کے، یہی بعد میں اس بندے کو اپنے رائے چینج کرنا پڑا، سوچتے سوچتے اس وقت اللہ نے اس کو سبق سکھا دیا، بھئی اگر یہ ہوتا تو پھر تمہیں اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے نظام اصلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی بنائے ہوئے نظام کے خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، نہ یہ کہ نہیں کر سکتا ہے، لہذا نہیں کرنا الگ چیز سے، نہیں کر سکنا الگ چیز سے۔ لہذا گروہ قشریہ کا یہ اعتراض، اگر ہم اللہ کو موجب ذات مانے تو اللہ کے قدرت کے منافی ہے، یہ نظریہ غلط ہے، یہ نظریہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ جو ہے چونکہ وہ موجب ذات، یعنی اس نے جو قانون بنایا، جو لوگ اس نظریے کے حامی ہو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اللہ مختار مطلق ہے، قادر مختار بھی ہے، ہاں جو قادر مطلق بھی ہے، موجب ذات بھی ہے، وہ اللہ کو دونوں زاویے سے مانتے ہیں، تو ان کے اشکال صرف اس بات پر ہے، قادر مختار ہونے پہ قرآن قشرہ کا اعتراض نہیں ہے، ان کا موجب ذات کہنے پہ ان کا اعتراض ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں موجب ذات کا جو ہے ان کا اعتراض بھی اس بنا پہ، چونکہ موجب ذات کہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے پھر اللہ جو ہے اپنے جو کچھ نظام اس نے بنایا ہوا ہے اس کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے، کرنا اس کے لیے محال ہے، ناممکن، انہوں نے یوں مانا کیا۔ تو آپ انہوں نے مانا ہے غلط کیا، انہوں نے اس چیز کا مانا ہے غلط کیا موجب ذات کا، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ اپنے قانون کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے، اس میں چینجز نہیں کر سکتا ہے، تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ معنی نہیں ہے، وہ تبدیلی نہیں کرتا ہے،
اپنے سابقہ ازل میں بنائی ہوئی اس کو اپنے شک و شنراز میں پڑھ لے، اس کو آیان ثابتہ کے بولتے ہیں، سور علمیہ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ازلی جو علم اجمالی جو کائنات کے بارے میں جو نقشہ اس نے بنایا فرسٹ ٹائم، اس نقشے کے اللہ خلاف ورزی نہیں کرتا، کیوں؟ لیکن وہ سب سے بہترین نقشہ ہے۔ اللہ نے اپنے علم محیط کی روشنی میں سب سے بہترین نقشہ جب بنایا تو پھر اس میں بلا وجہ تبدیلی کی کوئی وجہ نہیں بنتا ہے، لہذا اللہ اپنے اس نظام میں تبدیلی نہیں کرتا ہے، یہ مراد ہے نہ کہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا کوئی قرآن قشرہ کا اشکال ان لوگوں پر جو یہ نظریہ رکھتے ہیں اللہ قادر مختار بھی ہے، موجب بذات بھی ہے، ان پر ان کا یہ اشکال وارد نہیں ہوتے، اس کا مجموعی مطلب یہ ہے۔ وَعَلَمْ جَانَّا أَنَّ مَنْ قَالَ، بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں ان اللہ قادر مختار، اللہ قادر مختار ہے، قادر یعنی ہر کام کے کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، مختار ہے مطلب کیا ہے؟ چاہیں تو اس کام کو کریں، نہ چاہیں تو چھوڑ دیں۔ مختار کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اختیار میں، انشاء فعل، انشاء لم یفعل ترک، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے۔ قال فرمائیں جو شو یہ کہ اللہ قادر مختار ہے، صدقہ، اس نے سچ کہا ہے، اس کے نظریے بھی اپنی جگہ پر درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن ما صدر من، اللہ تعالیٰ سے جو کچھ صادر ہوا ہے اس کائنات میں، اللہ نے جو کچھ خلق کیا ہے، جو کچھ بنایا ہے، وہ سب کیا ہے؟ اس کے بنانے سے پہلے سبق علیہ علمہ و ارادتہ، ہاں جی، اس چیز کو بنانے سے پہلے اللہ کا اس چیز کے بارے میں علم سبقت اختیار کیا، اس کے بعد ارادہ بھی، اللہ کا یہ چیز اس طرح ہوگا، پھر اس چیز کو اسی طرح اپنے ارادے سے امر کن و یکن سے اس کو خلق کیا۔ تو کسی کے جبر پہ نہیں، اللہ کو اس چیز کے بارے میں پورا علم بھی ہے اور اپنے ارادے سے اس چیز کو اللہ نے خلق کیا ہے، وجود بخشا ہے۔ تو لہذا جو شخص اپنے علم اور ارادے کے مطابق، اپنے مرضی اور منشا کے مطابق کوئی بھی کام کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اور یا چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، اسی کو بولتے ہیں قادر مختار۔ کیونکہ لأن ما صدر میں، اللہ سے جو کچھ صادر سبق علیہ علم و ارادت، اللہ کے علم و ارادہ اس چیز کے بارے میں ہاں جی تعلق پیدا کیا ہے۔ یہاں انہوں نے لکھا ہے ارادہ کا، نجم الدین ثاقب نے جو ہے شرح جو لکھا ہے اس میں انہوں نے ارادے کے بارے میں مفہوم یہ لکھا ہے، ارادے سے مراد کیا ہے؟ اور ارادے خاص تھی باشد بایجاد معدومی فقط، ایک چیز جو سرے سے نہیں تھا، ایک معدوم چیز تھا، اس کو وجود میں لانے کی خواہش، ہاں، ایک معدوم چیز کو وجود میں لانے کی خواہش کو ارادے سے تعبیر، یہاں لکھا ہے خواہش تھی باشد، ہاں جی، بایجاد معدوم، خواہش و ارادے، خود خواہش، ارادے کے معنی خود یہ لکھا، ارادے یعنی خواہش سے باشد بایجاد معدومی فقط، یعنی صرف معدوم چیز کو وجود میں لانے کی خواہش کو ارادے سے تعبیر کیا۔ تو کائنات نہیں تھا ایک وقت، ہاں جی، کچھ بھی نہیں تھا، معدوم تھا، تمام ممکن الماسب اللہ ممکن الوجود ہے نا، ممکن الوجود پر آدم سابق ہے، اور ایک وقت نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، تو ان سب کو وجود میں لانے کو خواہش کو اس کے ارادے سے تعبیر کیا، اور اس خواہش سے پہلے جو ہے، اس ارادے سے پہلے بھائی اللہ کے علم بھی ان سب پر محیط ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کا قادر مختار ہے، کیونکہ قادر مختار ہے اسی شخص کہا جاتا ہے جو اپنے علم اپنے ارادے سے کسی بھی چیز کو کرنا چاہیں تو کریں، نہ کرنا چاہیں تو چھوڑ دیں۔ یہ قدرت جس شخص میں، جس ذات میں، اس کو قادر مختار کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں یہ دونوں صفات ہے، لہذا اللہ قادر مختار ہے۔ لأن ما صدر من، جو اللہ سے صادر ہوئے، سبق علیہ، اس چیز کو اللہ سے صدور سے پہلے، اللہ اس کو وجود دینے سے پہلے اس چیز کے بارے میں اللہ کا علم بھی سبقت کا چکا ہوا، ارادہ تو اس کی مشیت و ارادہ بھی۔ اور وما صدر منہ شیء، اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز صادر ہوا ہے، یا اللہ سے کوئی ایسی کوئی چیز صادر نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو الا اللہ طبق علمی و ارادتی، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز صادر نہیں ہوا مگر جو بھی چیز صادر ہوا اللہ کے علم اور ارادے کے مطابق ثابت صادر ہوا ہے۔ اس کا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، وما يصدر منه شيء الا اللہ طبق علم، اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز صادر ہوتی ہے اس کے علم اور ارادے کے مطابق صادر ہوتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہر چیز کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا علم اس چیز پر سابق ہے۔ پھر قاعدہ کلیہ کی شکل میں فرماتے ہیں وما يصدر منه شيء، ہاں جی، اور صادر نہیں ہوتی ہے اس سے کوئی چیز الا اللہ طبق علمی والدتے ہی، مگر اللہ کے علم اور ارادہ ہی کے مطابق صادر ہوتے ہیں۔ تو دیے قاعدے کے مطابق فلا ریبا، اب کوئی شک شبہ نہیں، انہ مختار فی افعالہ، اللہ تعالیٰ اپنے تمام کاموں میں مختار ہے۔ مختار یعنی کیا؟ انشاء فعل و انشاء ترک، چاہیں تو اس کو کر لیں گے،
نہیں چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ مختار کا معنی ہے۔ تو یہ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ آپ جو کچھ اللہ نے خلق فرمایا اپنے علم اور ارادے کی روشنی میں فرمایا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے بارے میں، اس چیز کو وجود میں آنے سے پہلے اس کے بارے میں اللہ کو علم بھی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے ارادے بھی، اس کا اپنے علم اور اپنے ارادے کی روشنی میں اس نے اس چیز کو وجود دینا چاہا، اور وجود دیتے ہیں۔ اگر وجود دینا چاہیں تو وجود دیتے ہیں، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسی ذات کو جس میں یہ صفت ہے، جو کسی بھی کام کو اپنے ارادے سے چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں، نہ کرنا چاہیں کر لیں، تو ایسی ذات کو قادر مختار کہا جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ قادر مختار ہے اس زاویے سے۔ دوسرا رائے ومن قال، اور جو شخص کا انہ موجب بالذات، اور جو شاء اللہ موجب بالذات ہے، یعنی موجب یعنی کہ واجب کرنا، اپنے آپ کو واجب کرنا، اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند بنانا۔ موجب بالذات یعنی اپنے آپ کو کسی کام کا، کسی فعل کا، کسی عمل کا پابند بنانا، موجب بالذات کو۔ یہ کہ اللہ موجب بالذات ہے تو صدق، آپ فرماتے ہیں اس نے بھی جو ہے سچ کہا ہے، اللہ موجب بالذات بھی ہے، جیسے قادر مختار ہے ایسے ہی موجب بالذات بھی ہے۔ کیوں؟ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اوجب علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دے ہر چیز کو، من السماوات والارضین، آسمانوں سے لے کر تمام آسمانوں اور زمینوں میں، وما فیہا، اور جو کچھ ان دونوں میں موجودات ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ واجب قرار دے ما یخص بھی، جو ہر اس عالم سے ساتھ خاص ہے، جو اس عالم سے تعلق رکھتے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، ہاں، اور جو کچھ جو ہے زمین و آسمان کے امورات سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے اندر جو کچھ موجودات ہیں، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ، ہاں، جو بھی چیز جس کے ساتھ خاص ہے، ان کے لیے مکمل نظام اللہ نے واجب قرار دیا، لازم قرار دیا۔ وما فیہا ما یختص بہ، جو کچھ خاص ہے ان کے ساتھ، من المنافع والمضار، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، خود آسمان و زمین اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، ان سب کے ساتھ ما یختص بہ، جو ان کے ساتھ خاص ہے۔ کیا چیز خاص ہے؟ من المنافع، منافع میں سے کون سی چیز نفع بخش ہوگا، کون سی چیز نقصان ہوگا، کون سی چیز کن کے لیے فائدہ ہوگا، کن کے لیے نقصان دہ ہوگا، ہاں، کس کے کیا منافع ہوں گے، کیا نقصانات ہوں گے، یہ سب اللہ نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ سب اللہ نے کیا ہے اوجبا، لازم قرار دیا۔ یہ چیز نفع بخش ہوگا، یہ چیز ان لوگوں کے لیے منافع ہوگا، یہ چیز ان مخلوقات کے نفع بخش ہوگا، یہ چیز ان کے لیے نقصان دہ ہوگا، یہ چیز ان کے لیے نقصان دہ، ان کے لیے نفع بخش ہوگا۔ یہ پورا ایک نظام اللہ نے اس کائنات کا بنایا، زمین و آسمان کے اندر جو موجودات بھی خلق کیا، ان میں سے کون سی چیز ان سب کے لیے نفع بخش ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، کس کا نقصانات عام ہے، کس کا خاص ہے، سب اس نے کیا ہے اپنے طرف سے معین کر دیا۔ ہاں جی، من المنافع والمضار، اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی جو ان سے تعلق رکھنے والے احکام ہیں نفع نقصان کے سلسلے میں۔ وکان ذالک، اور یہ لکھنا اللہ تعالیٰ کا، واجب قرار دینا، لازم قرار دینا زمین و آسمان کے اندر، خود زمین آسمان میں اور جو کچھ ان کے اندر ہے، ان کے ہر ایک کے ساتھ مخصوص نفع نقصان سب لکھ دینا۔ کب کیا اللہ نے؟ وکان ذالک، اور یہ ایجاب یعنی یہ التزامی حکم، ہاں، زمین اس طرح چلتا رہے گا، آسمان اس طرح چلتا رہے گا، اس کے اندر موجود فرشتوں کے یہ عمل، ہاں، وہ ان کی زندگی یوں ہوگا، جنات کی زندگی یوں ہوگا، انسانوں کی زندگی یوں ہوگا، کون سی چیزوں کے منافع ہے، کوئی پورے کائناتی نظام، پورا مکمل نظام جو دنیا پہ حاکم ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کی طرف سے ان سب کے لیے حکم اوجبا، اس نے کیا واجب قرار دیا، لازم قرار دیا، سب کو پابند بنا دیا۔ اور یہ ایجاب اللہ نے ہر چیز کو پابند کیا ہے، ہر چیز کے اندر ایک حکم کو لازم قرار دیا ہے، فی الازلی، ازل میں، اس کو یہاں لکھا ازل سے مراد اشارہ میں، ازل سے مراد جو ہے اللہ کے علم اجمالی، یہاں انہوں نے لکھا ہے عبارت ازل عبارت علم اجمالی حقت، ہاں جی، اللہ کے علم، اس کو تصوف کی کتابوں میں آپ نے پہلے شک اشارہ میں آیان ثابتہ، اور کیا ہے دوسرا سور علمیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا کائنات کے بارے میں پہلا جو ہے، سب سے پہلا جو اس کا تصویر کشی ہے نا، صورت کشی، ایک نقشہ اللہ کے علم کے اندر موجود نقشہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا کائنات کا ایک نقشہ بنا لیا، ایک صورت بنا لیا، اس کو سور علم آئین ثابتہ ایک نظام اس نے بنا لیا، تو ایک کیا اب اسی کے مطابق تا قیامت تک یہ سسٹم چلتا جائے گا، اور اس کے مطابق چلے گا، اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگا۔
کیا ہے، اور یہ جا فی الازل، ازل میں تھا، اور اسی میں ازل میں اللہ تعالیٰ کا کائنات کے ہر چیز کے لیے یہ ہاں جی نظام فکس کرنا، الگ طرح سے ہر چیز کو ایک مکمل نظام دے دینا، اور یہ چیز نقصان دہ ہوگا، یہ فائدہ مند ہوگا، یہ اس چیز کے لیے فائدہ، اس چیز کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں سام بچھو، ہاں کیا صرف سام بچھو کا وجود ہمارے لیے نقصان دہ ہے؟ کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ ہاں آپ کو جس وقت ڈسے گا اس وقت آپ کو نقصان دہ، ورنہ تو ان کی اپنی زندگی، ہمارے لیے ہماری اپنی زندگی اہم ہے، ان کے لیے ان کی اپنی زندگی اہم ہے، ٹھیک ہے۔ نقصان دہ ان کا صرف وجود نقصان دہ نہیں ہے، آپ کو جب نقصان پہنچائے تو نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا جو ہے اس فلسفے میں بات کیا اللہ تعالیٰ نے خیر شر محض تو خلق کیا ہی نہیں، ہاں جی خیر غالب ہے، شر اگر کسی میں شر ہے تو اس میں خیر کا غالبہ ہے، شر تھوڑا سا ہے، جب سام آپ کو ڈسے گا تو شر ہے، اور نہیں ڈر سکے تو آپ کے لیے خیر ہے، آپ کے اس میں کوئی نقصان نہیں۔ وہ پتہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے سام کتنی جو ہے جراثیم کو، ہاں جی زہر آلود چیزوں کو وہ جذب کرتے ہیں، ہمیں کیا معلوم ہے؟ ہاں جی ہمارا ایک بتا رہا تھا، کہتے ہیں ہندوستان میں کسی وقت جو ہے کہتے ہیں ان کو فصل بوتے تھے، لوگ فصل بوتے تھے، آتی ہے نسٹ ہو گندم جو وغیرہ، اتنا سے ہو جاتے تھے، ابھی اس کو بالیاں نہیں لگائے، اچانک وہ سب پیلا ہو جاتے تھے اور سب خراب ہو جاتے تھے، پھیلا ہو جاتے تھے، تباہ ہو جاتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بیچارے لوگ بڑے پریشان ہیں بھائی، کوئی اللہ سے کھاد بھی دے رہے ہیں، زمین کو نرم بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پانی بھی دے رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اتنا سا ہو گیا، ایک بارش اونچا، پھر وہ اچانک خراب ہو جاتے تھے، فصل سارا تباہ ہو جاتے تھے۔ انہوں نے سارے جو ارضیات سے متعلق جو ڈاٹا لوگ ہیں ان کو جمع کیا، حکیموں کو جمع کیا، ٹیسٹ کیا، سب کچھ کیا، سمجھ میں نہیں آیا بھائی وجہ کیا ہے۔ آخر ایک حکیم نے بولا بھائی کیا اس علاقے میں جو جانور رہتے ہیں، سام، بچھو، کوا، چیل، اس کے جو جانور رہتے ہیں، کیا ان میں سے کسی کوئی ایک جانور کی نسل بالکل ختم تو نہیں ہوا ہے؟ اس کا نسل مکمل ختم تو نہیں ہوا ہے؟ تو وہاں جو بزرگ لوگ تھے جن کو تجربات تھے ان چیزوں سے، انہوں نے بتایا بھئی یہاں سام کا ایک قسم پہلے ہوتا تھا، ہمارے کھیتوں میں بھی آتے تھے جاتے تھے، اور وہ نسل ابھی بالکل نظر نہیں آ رہا ہے، وہ نسل بالکل ختم ہو چکا ہمارے علاقے سے۔ تو انہوں نے کافی یہ سام کا یہ نسل آپ لوگ دنیا میں جہاں سے ڈھونڈ کے اس نسل کو لا کے یہاں ان کو نسل پرورش دے کے ان کو یہاں پھر پھیلاؤ۔ کہتے ہیں انہوں نے وہ ڈھونڈنے کے لیے تحقیق کے آگے پیچھے معلومات کر کے بڑی مشکل تھی، کہتے ہیں ان کو افریقہ کے جنگل سے وہ سام مل گیا، وہ سام ملا، انہوں نے وہ لا کے اس کو یہاں پرورش کیا، اس کی نسل بڑھایا، اس کے بعد کہتے ہیں فصل ٹھیک ہو گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے ان فصلوں پر جو جراثیم، جو زہریلا چیزیں اٹیک ہوتے تھے ایک مخصوص موسم میں، وقت میں، وہ سارا وہ سام جذب کرتے تھے، وہ سام کا نسل مار کے انہوں نے ختم کر دیا، تو پھر وہ فصل تباہ ہونے لگا۔ اب دیکھو نا اللہ تعالیٰ کا وہ سام کا کیا کردار تھا، ٹھیک ہے جی، وہ کتنا نفع بخش تھا، کتنا فائدہ مند تھا۔ آپ کو نقصان صرف اس وقت آپ کو ڈر سے، تو ورنہ اس کا وجود انداز سے دیکھا تو ابھی پتہ چل گیا یہ تو بہت ہی ہمارے تو حیات بخشی تھا، ہماری فصلیں کے بقا اس سے تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو بہتر جانتا ہے، لہٰذا فرماتے ہیں ازل نہیں ہے، اللہ نے ازل میں یہ ساری چیزیں لکھ دیا، اور اسی ازل کے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو، ہاں جی اسی سور علمیہ کو، آیان ثابتہ کو، اسی علم اجمالی کو، والمتشریعۃ یسمونہ تقدیر، کہتے ہیں اہل شریعت، علماء شریعت جو ہے اسی اللہ تعالیٰ کے اس ازلی فیصلے کو تقدیر سے جو ہے تعبیر کرتے ہیں، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ازل میں اس کائنات کے بارے میں اس کا پہلا اٹل اور تفصیلی فیصلہ، ایک اجمالی فیصلہ اس نے کیا ہے، اس فیصلے کو جو ہے علماء تقدیر سے تعبیر کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق اب یہ دنیا کا نظام ہے چلتا جائے گا۔ اللہ اس نظام میں خلاف ورزی بلا وجہ نہیں کرے گا۔ اللہ خود کو اس نظام کو جیسے اس نے خلق کیا ایسے ہی چلانے کا اللہ نے خود کو پابند بنایا ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں، اس وجہ سے اللہ کو بولتے ہیں موجب ہے فی ذات، خود نے خود کو پابند بنایا، میں نے جو نظام بنایا میں اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اب میں یہ کہ اللہ کا نہیں کرنا ہے، اس کے ارادے سے نہیں کرنا ہے، یہ آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، اللہ کا موجب ذات یعنی اس نے جو نظام بنایا اس کا وہ خلاف ورزی نہیں کرتا، الگ چیز سے نہیں کر سکنا ہے، الگ چیز ہے خود کے بنائے ہوئے نظام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہے بولے تو یہ اللہ کے موجب ذات ہونے کے نظریے کو، اللہ کے قادر مختار ہونے کے نظریے کو آنچ آتی ہے، ہاں اس سے تضاد ہوتی ہیں، لیکن نہ بھائی
وہ خلاف خود کے بنائے ہوئے اس سب سے بہترین اور اصلح نظام کی جو نزل میں طے کیا ہے، لکھا ہے لوح محفوظ میں، اس کے خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، اپنے ارادے اور اپنے علم سے نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ نظام اصلح ہے۔ لہذا اللہ کے موجب بذات ماننے سے اس کے قادر مختار ہونے نظریے کو کوئی ٹھیس ہے نہیں پہنچتا ہے۔ لہذا اللہ ایک زاویے سے قادر مختار ہے، ایک زاویے سے اللہ موجب ذات ہے۔ باقی آیتیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔